بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیے جی، ہمارا جو سبق چل رہا تھا پیغمبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ہم نے اس کے اندر بنیادی چیزیں سمجھ لیں اور عقیدے کے حوالے سے وہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان فضیلت کی بات بھی حق ہو گئی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کے اندر ساری بات آ گئی۔ اجمالی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر جتنی تفاصیل ہیں ان تفاصیل کو ذکر کر دیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر لے کر گئے، وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پہنچایا، پھر مکہ میں پہنچایا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ اصل میں صرف اس کو معراج نہیں کہتے۔ آپ سب حضرات متوجہ ہیں، امید ہے کہ بات سمجھ میں اہم بات ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ، بیداری کی حالت میں خواب میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایک قید، ٹھیک ہے، دوسری قید جسم کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی جسم اطہر کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے معراج کیا، نہیں، جسم اطہر کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس، یہ ہے مقدس، ٹھیک ہے، یا مقدس بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں۔ بیت المقدس، مکہ سے بیت المقدس لے کر گئے، اس سفر کو کہتے ہیں اسرا، ٹھیک ہے، اس سفر کو کہتے ہیں اسرا، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر، اور وہاں سے جہاں اللہ نے چاہا پہنچایا، اس کو کہتے ہیں معراج، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اسرا کیا ہے اور معراج کیا ہے۔ اسرا اور معراج دونوں ایک مختلف سفر ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر واپس مکہ پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ پورے واقعے کو واقعہ معراج کہتے ہیں، لیکن اصل میں معراج کیا ہے؟ اصل میں ایک اسرا ہے اور دوسرا معراج ہے۔ تو ان دونوں کے مجموعے کو وہ کہہ دیتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے معراج کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ لے کر گئے، یاد رکھیے گا، بیداری کی حالت میں لے کر گئے ہیں۔ اور تھوڑا سا فرق ہے، جو شخص سفر اسراء کا انکار کرتا ہے، اسراء کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص کافر ہے، کافر ہے وہ شخص۔ اور جو شخص صرف معراج کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص کافر نہیں ہے، فاسق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اسراء جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں، معراج کا سفر کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ رات کے وقت لے کر چلے، تو مکے سے بیت المقدس، ٹھیک ہے، رات کے وقت لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قرآن مجید میں۔ اس سے آگے کہ کسی نے انکار کر دیا کہ وہاں سے آسمانوں کی طرف لے کر گئے، تو اس کا اگر انکار کر دیا وہ کافر نہیں ہوگا، وہ فاسق ہوگا، کیونکہ وہ صحیح احادیث کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ آگے چلے جی، فرشتوں اور جنات سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، آپ سمجھیے، بڑا اہم چیز ہے۔ عام طور پر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق نور سے پیدا کی ہے، اس کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ یہ فرشتے کی ڈیفینیشن ہوگی، یہ ڈیفینیشن ہوگی۔ اللہ نے ایک مخلوق نور سے پیدا فرمائی ہے، بھئی نور سے کوئی چیز کیسے بن سکتی ہے بھئی؟ کیسے بن سکتی ہے نور سے ایک چیز؟ سوال ہوتا ہے نا، نور سے ایک چیز کیسے بن سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کا وجود ہے، اس کو کام کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، تو ذرا بتائیں وائی فائی کس چیز سے بنتا ہے؟ یہ ریڈیشن اور سگنل کس چیز سے بنتے ہیں؟ تو جیسے ریڈیشن بن سکتی ہے بغیر 3D باڈی کے،
تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ وداؤٹ 3D باڈی کے وداؤٹ 3D باڈی کے کوئی چیز بھی بن سکتی، کوئی اور چیز بھی بن سکتی ہے۔ یہ آکسیجن کس چیز سے بنتی ہے؟ O2۔ ہاں جی، تو اتنا سا سمجھے جی، مجھے تو ضرورت نہیں، تو ناک اس کا بند کر دوں گا، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آ جائے گا، آکسیجن کی ضرورت نہیں، 5 منٹ کے لیے بند کر دیں بس، پھر کیا ہوتا ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز نظر آئے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز ہمارے دماغ کی پکڑ میں بیٹھے، ضروری نہیں۔ چنانچہ اتنا سچ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ایک مخلوق پیدا فرمائی جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے، لیکن ہے وہ اللہ کی طرف سے تدبیر کائنات سے متعلق بہت سے کاموں پر مامور ہے۔ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام میں لگا دیا وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے مشہور ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، جن کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد ہر قسم کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور اور شریر ابلیس ہے۔ انسان کے اندر مادہ ہوتا ہے، مادہ منویہ، وہ انسان کی اصل ہے۔ جنات کے اندر جو مادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آگ کا، وہ ان کی اصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے جن اور انسان کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انسان کا اصل مادہ وہ مٹی کی پیدائش ہے، یعنی وہ پانی ہے، یعنی پانی بھی تو مٹی سے پیدا ہوتا ہے نا، وہ پانی ہے، مختلف قسم کا پانی ہے، پیٹرول بھی ایک قسم کا پانی ہے، کیمیکل بھی ایک قسم کا پانی ہے، اور واٹر بھی ایک قسم کا پانی ہے، تو یہ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو مادہ ہے وہ اصل میں آگ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اس وجہ سے انسان اور جنات کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اور جو ہماری تاریخ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی شادی ہوئی، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو کہ آگ کا باعث ہوتا ہے، جیسے کہ پیٹرول ہے، تو ایسی جنات کے اندر جو آگ ہوتی ہے، بعض آگ ایسی بھی ہوتی ہے جو کہ پانی کا باعث ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہو پاتا ہے، ورنہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ لہذا امام ابو حنیفہ کے نزدیک انسان اور جن کی شادی ناجائز اور حرام ہے۔ اگر جن انسان کی شکل میں آ بھی جاتا ہے اور کسی مرد سے یا کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، تو یہ نکاح قطعاً جائز نہیں ہے، کہ حرام در حرام ہے۔ اور ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب انسان جنات کے لیے دیوار نہیں باؤنڈری، جنات کے لیے دیوار باؤنڈری نہیں ہے، وہ اس سے آر پار ہو جاتا ہے، لیکن جنات کے لیے باؤنڈری ہے اعوذ باللہ، تعوذ، ٹھیک ہے، یہ باؤنڈری ہے، یہ اس کو پار نہیں کر سکتا، اس سے پار نہیں جا سکتا۔ تو ایسے اس کے لیے اللہ نے الگ باؤنڈریز بنائی، انسان کے الگ باؤنڈریز بنائی۔ ولی ولایت کرامت سے متعلق، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دنیا سے محبت نہیں رکھتا، پیغمبروں کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ بس یہ شخص ولی ہے، یہ یاد رکھیں، ڈیفینیشن یہ۔ اب وہ کوئی کام کرے نہ کرے بات کی بات ہے، اس شخص سے کبھی خلاف عادت ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہوتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن کرامت ہونا ولی اللہ ہونے کی علامت نہیں ہے جی، ضروری نہیں کہ کرامت ہو رہی ہے تو ولی اللہ ہی ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلے وہ شخص ولی ہو، ولی ہونے کے بعد اس کے ہاتھ سے کچھ ایسی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو ہم اس کو کرامت کہیں گے، وگرنہ وہ کرامت نہیں ہے، وہ حجامت ہے، وہ کچھ اور چیز ہے۔ ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، بڑی اہم بات ہے، ایک ایک بات بڑی اہم ہے، لیکن کیا کریں،
کوئی شخص اللہ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے، مگر جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی ہوں اس کو شریعت کا پابند رہنا فرض ہے، فرض ہے اس کو شریعت کا پابند رہنا۔ نماز روزہ کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، گناہ کے کام اس کے لیے جائز نہیں ہوتے۔ پیر صاحب خواتین سے پردہ نہیں کرتے، خواتین سے مل کے گپ شپ لگاتے ہیں، ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ جس شخص کا عمل شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جو عام لوگ نہیں کر سکتے تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی چال ہے۔ اس کے بارے میں ولی اور بزرگ ہونے کا کوئی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، پختہ ہو جائیں، پکے ہو جاؤ بھائی۔ ہم نے دین کو کسی کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنانا، اس بات میں پکے ہو جاؤ، اس بات میں ڈٹ جائیں کہ شریعت کے خلاف کوئی چلنے والا اگر اس کے ہاتھ سے کچھ بھی ہو رہا ہے نہ ہم اس کو بڑا مانیں گے نہ ہم اس کو بڑا سمجھیں گے۔ اولیاء کرام کو بعض راز کی باتیں خواب یا بیداری میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف کہتے ہیں، یا کشف لفظ بھی ہے اور کشف لفظ بھی ہے، یعنی شین کے سکون کے ساتھ بھی ہے کشف، ٹھیک ہے، اور کشف بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسے کشف اور الہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ راز کی باتیں معلوم ہو جاتی ہے خواب کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہو تو قبول ہے، یعنی اس کی انکار ضروری نہیں، یہ مطلب نہیں کہ اس کا ماننا ضروری ہے، البتہ ایسے الہام کو صحیح سمجھنا، اس پر عمل کرنا جائز ہے، اور شریعت کے خلاف ہے تو قبول نہیں ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے نا، امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ جو ہے وضو کے پانی میں دیکھ لیتے تھے، وضو کے پانی میں ان کو نظر آ جاتا تھا، دیکھیں دیکھ لیتے تھے نہیں، وضو کے پانی میں ان کو نظر آ جاتا تھا کہ کون کس گناہ میں مبتلا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک شخص کی آنکھوں میں دیکھ کے فرمائے ما بال اقوام یترشحون باعینہم الزنا، قوموں کا کیا بنے گا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا تو وہ کشف تھا، یہ من جانب اللہ الہام تھا، اس کو علم غیب نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں، ولی ولایت اور کرامت، اس کی بات ہم نے سمجھ لی، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بدعت ہے، آسمانی کتابیں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں، بس ہم اتنا ہی رکھیں گے، میرا وقت اوپر ہو گیا، مجھے کچھ اور چیزیں کرنی ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا کوئی سوال ہو تو میں چلو اس کا جواب دوں۔ اگر جسم میں جن آ جائے اور شادی ہو جائے، سامنے فریق کو نہیں پتا، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ وہ نکاح نہیں ہوتا جی۔ جسم میں جن آ جائے، شادی ہو جائے، سامنے والے فریق کو نہیں پتا تو کیا کیا جائے؟ اچھا بات یہ ہے کہ دلہا اور دلہن دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور دلہن کے اوپر جن آ گیا اور اس نے ایجاب و قبول کیا، ٹھیک ہے، تو شریعت ظاہر کی مکلف ہے انسان سے شادی ہوگی، جن سے شادی نہیں ہوئی، کیونکہ نکاح انسان سے ہوا ہے اور انسان سے جو نکاح ہوا ہے وہ منعقد ہوا ہے، جن سے نکاح ہوتا ہی نہیں، لہذا منعقد بھی نہیں ہوا، جب منعقد نہیں ہوا تو بات ہی ختم ہوگی۔ ایسے دلہے نے جن اگر دلہا بن کے دلہے کے اوپر آ گیا تو اس صورت میں بھی دلہے سے ہی نکاح ہوگا، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، یہ بات سمجھ لیں۔ دوسری بات ہے کہ جسم میں جن ہے یا نہیں ہے، عام طور پر عاملین کی لوگ بات مانتے ہیں، عاملین کی بات حجت ہی نہیں ہے، عاملین کی بات شرعی طور پہ حجت ہی نہیں، کیونکہ اکثر جو عاملین ہوتے ہیں 100 میں سے 99 بھی کہہ سکتے ہیں، 1000 میں سے 999 بھی کہہ سکتے ہیں، اکثر جو عاملین ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے فن کے ماہر نہیں ہوتے، چنانچہ جن کی جو حاضری ہے وہ کوئی اس کا پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم اس کو ناپ سکیں، تول سکیں کہ واقعتاً جن ہے یا کوئی اور ہے۔
لہذا یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اس کے جسم پر جن آیا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری ہو۔ تو اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، یعنی جب ایک شک پایا گیا تو اس کے بارے میں شریعت کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ بھی یہ جن ہی ہے، بلکہ جب قبول اس بندے نے کیا ہے تو اسی بندے کی طرف منسوب کیا جائے گا، جن کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو اس صورت میں جب صرف ایجاب و قبول ہوتا ہے، آج کل تو اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ مسئلہ عام طور پہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تعوذ بورڈر لائن ہے جنات کے لیے، تو کیا گھر میں جگہ جگہ تعوذ لکھ کر لگا دیں؟ یہ تعوذ بارڈر لائن ہے، تعوذ پڑھنا بارڈر لائن ہے، ٹھیک ہے، تعوذ کا تعویذ بارڈر لائن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بارڈر لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستعذ باللہ کا اصل معنی ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ البتہ جہاں مجبوری ہو، جیسے بچہ ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو دے دیں، اس کے پاس تعویذ باندھ دیں تاکہ اس کی برکت اس کو حاصل ہوتی رہے۔ لیکن یہ نص نہیں ہے کہ اس کو تعویذ ہی باندھ کے دے، بلکہ ایک رائے ہے فقہا کی کہ اس کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھ کے لگا دیں بچے کے اوپر، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی حفاظت رہے گی۔ تو اس نوعیت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جگہ جگہ تعوذ لکھ کے لگا دی جائے، لکھ کے لگانا یہ کوئی معتبر نہیں ہے، پڑھنا معتبر ہے، تو پڑھ لیا جائے۔ جیسے روایت میں آتا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بند کرتا ہے، پوری رات شیطان اس کے گھر میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر نہیں کیا جی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ معراج کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ کے اندر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا، اگرچہ دل یہی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، لیکن اس میں صحابہ کرام کے زمانے میں اختلاف چلتا رہا ہے۔ جب صحابہ کرام کے زمانے سے اختلاف چلتا آ رہا ہے تو اس آیت کو ہم معراج کے اوپر نہیں رکھیں گے، کسی کے کفر اور ایمان کا مسئلہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ ابتدا سے ہی اختلاف ہے۔ یعنی معتبر اور بڑے صحابہ یہ کی ایک جماعت کہتی تھی کہ بھئی یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور معتبر جماعت صحابہ کرام کی وہ یہ کہا کرتی تھی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ تو فقہائے مدینہ جو فقہائے سبع تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جتنے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، یہ جتنے فقیہ صحابہ تھے، ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس سے معراج یقینی اور قطعی طور پر مراد نہیں لیا جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔